سینئر صحافی جاوید چودھری کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد کئی جج استعفے تیار کر کے بیٹھے ہیں، تاہم یہ ججز جس دن استعفیٰ دیں گے اس دن گیم آف تھرونز کا اگلا سیزن شروع ہو جائے گا، اور اس سیزن میں کس کس کا سر جائے گا، کس کس کا وقار، اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سینئر صحافی جاوید چودھری کا مزید کہنا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان ایک ایسی گیم آف تھرونز میں جکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے جس میں ہر بار ہر کردار کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ کھیل اب ختم ہو گیا، اب ملک میں استحکام آ جائے گا، اب کوئی دھرنا کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا، لیکن اگلے دن دھرنے یاجوج ماجوج کی دیوار کی طرح دوبارہ راستے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جاوید چودھری کے مطابق گیم آف تھرونز کا سیزن 2007 میں وکلا کی تحریک سے شروع ہوا تھا، جس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے یونیفارم اتار دی، بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف واپس آ گئے اور الیکشن کا وقت آ گیا۔ قوم نے اس وقت سکھ کا سانس لیا، سب کا خیال تھا الیکشن ہوں گے، جنرل مشرف چلا جائے گا، عدلیہ بحال ہوگی اور استحکام آ جائے گا، لیکن پھر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں اور سندھ میں پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگ گئے، سینکڑوں پراپرٹیز جلا دی گئیں۔ بہرحال آصف علی زرداری کی مہربانی سے وہ طوفان سمٹ گیا، الیکشن ہو گئے اور دونوں ازلی دشمن پارٹیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر حکومت بنا لی۔ قوم نے پھر سکھ کا سانس لیا، مگر یہ اتحاد بمشکل 1.25 مہینے چل سکا اور اس کے بعد ایک بار پھر اوئے تو شروع ہو گئی۔ عدلیہ بحری تحریک میں بھی زور آ گیا، وکلا اور جج ریاست کو ماں جیسی بنانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور میاں نواز شریف نے اپنا وزن ججز کے پلڑے میں ڈال کر صورتحال کو مزید ڈراؤنا بنا دیا۔ بہرحال طویل ترین ضلالت کے بعد جسٹس افتخار محمد چودھری بحال ہو گئے اور پی سی او ججز فارغ ہو گئے۔ جاوید چودھری کے مطابق قوم نے پھر سکھ کا سانس لیا، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے افتخار محمد چودھری نے تروار نکالی اور لوگوں کے سر قلم کر کے اپنی میز پر رکھنا شروع کر دیے۔ سپریم کورٹ سرکس بن گئی اور اس نے کسی کو امن اور سکون سے زندگی نہیں گزارنے دی۔ جاوید چودھری کے مطابق ملک میں اس دوران دہشت گردی اسٹارٹ ہو گئی، طالبان نے ملک کی چولہے ہلا دیں اور دوسری طرف جنرل پاشا کی مہربانی سے عمران خان کا ظہور ہو گیا اور اس کے بعد اللہ دے اور بندہ لے، ایک طرف طالبان نے تباہی مچا دی اور دوسری طرف عمران خان نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے۔ جاوید چودھری کے بقول قوم نے بڑی مشکل سے آصف زرداری کے 5 سال پورے کیے۔ اس دوران سپریم کورٹ سے روز کوئی نہ کوئی بری خبر آتی تھی اور عوام کی چیخیں نکل جاتی تھیں۔ جاوید چودھری کا مزید کہنا تھا کہ پھر 2013 کا الیکشن ہوا، میاں نواز شریف نے وفاق اور پنجاب میں حکومت بنا لی، بانی پی ٹی آئی عمران خان کو کے پی کے اور پیپلز پارٹی کو سندھ مل گیا، قوم نے پھر سکھ کا سانس لیا، خیال تھا کہ اب استحکام آ جائے گا، لیکن پھر خان سڑکوں پر آیا اور اس نے دھرنوں کے ذریعے ملک کی مت مار دی۔ جاوید چودھری کے بقول عمران خان اپنے ساتھ سوشل میڈیا یوتھیے دھرنے اور نفرت لے کر آئے اور ان سے ملک کی بنیادیں کھودنے لگے۔ اس دوران جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس فیض حمید کا ظہور بھی ہو گیا۔ یوں عمران خان جنرل فیض حمید اور جسٹس ثاقب نثار کا ٹرائی کا بنا اور اس نے پھر کسی کو آرام سے سونے نہیں دیا۔ قوم کے وہ 5 سال بھی مکمل برباد ہو گئے۔ جاوید چودھری کے مطابق گیم آف تھرونز کے اس سیزن کے آخر میں 2018 کے الیکشن ہو گئے اور خان کی حکومت بن گئی۔ یہ حکومت پچھلی حکومتوں سے مکمل مختلف تھی، بانی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر تھے، اپوزیشن مکمل طور پر فارغ ہو چکی تھی، نواز شریف کو جیل سے نکال کر لندن بھجوا دیا گیا تھا، نون کے باقی تمام لیڈر جیلوں میں تھے اور آصف زرداری گھٹنوں تک فیک اکاؤنٹس کے مقدموں میں دھسے ہوئے تھے اور میڈیا اور سوشل میڈیا بھی حکومت کے کنٹرول میں تھا، لیکن اس کے باوجود خان نے کسی کو سانس نہیں لینے دیا۔ انڈسٹری اجڑ گئی، اکانومی برباد ہو گئی، سفارتی تعلقات تباہ ہو گئے اور رہی صحیح کسر عثمان بزدار اور محمود خان نے پوری کر دی۔ جاوید چودھری کے مطابق اس کے بعد عمران خان ہٹاؤ پروجیکٹ شروع ہو گیا۔ عوام کا خیال تھا کہ خان کے بعد استحکام آ جائے گا، لیکن خان کے ہٹتے ہی ملک تیزاب کے ڈرم میں جا گرا اور مسائل میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ قوم کا خیال تھا کہ اس کے ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں، ان کے جانے کے بعد استحکام آ جائے گا، مگر کمانڈ کی تبدیلی کے بعد مسائل میں اضافہ ہو گیا اور سپریم کورٹ نے ان مسائل پر تیل پھینکنا شروع کر دیا۔ جاوید چودھری کا مزید کہنا تھا کہ عوام کا خیال تھا جسٹس عمر عطا بندیال عدالتی آمریت کے ذمہ دار ہیں، یہ جائیں گے تو ملک میں استحکام آ جائے گا۔ جسٹس عمر عطا بندیال چلے گئے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ گئے، لیکن بحران میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جاوید چودھری کے بقول قوم کا خیال تھا 2024 کے الیکشن کے بعد اچھا وقت آ جائے گا، لیکن الیکشن کے بعد آگ مزید بھڑک گئی اور اب یہ کہا جا رہا ہے
26वीं आईनी तरमीम के बाद हर चीज ठीक हो जाएगी, लेकिन आप पिछले 2 हफ्तों की कार्रवाइयां देख ले। हर दिन अदम इस्तेहकाम का आखिरी दिन महसूस होता है, लेकिन शाम तक सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाती है। लिहाजा यूं महसूस होता है आईनी तरमीम के बाद गेम ऑफ थ्रोन्स का कोई नया किरदार सामने आएगा और वो पिछले तमाम किरदारों को मात देगा। ये आईनी तरमीम एक ऐसा नया बहरान पैदा करेगी जो हमें पिछले तमाम बहरान भुला देगा। जावेद चौधरी के मुताबिक दुनिया में हर शय के बारे में कहा जाता है कि इससे खैर का कोई ना कोई पहलू जरूर निकलता है, लेकिन पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें हर शर एक नए शर को जन्म देता है और वो शर पिछले शर से ज्यादा खौफनाक साबित होता है। और शर के अंदर शर की पैदाइश के नतीजे में आज मुल्क में एक भी मौजिज शख्स नहीं बचा। तमाम शख्सियात और तमाम ओहदे मुतनाज़ा हो चुके हैं। अथॉरिटीज का खौफ भी खत्म हो चुका है और रियासत की रिट भी। जावेद चौधरी के बकौल आज बेयकीनी की ये हालत है कि लोग सुबह उठकर एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या आज सड़कें खुली होंगी और क्या हम स्कूल, कॉलेज, मार्केट और दफ्तर जा सकेंगे। और अगर खुशकिस्मती से लोग बाहर चले जाएं तो घर वालों को इनकी वापसी का यकीन नहीं होता। हम एआई के दौर में जिंदा हैं, लेकिन हमारे मोबाइल फोन किस वक्त बंद हो जाए और इंटरनेट और वाईफाई किस वक्त जवाब दे जाए हम नहीं जानते। उनका मजीद कहना है कि सड़कें बंद होना और ट्रैफिक जाम होना रूटीन बन चुकी है और इनके साथ साथ लीडरों से लेकर अवाम तक पूरा मुल्क इखलाकियात के खौफनाक बहरान का शिकार हो चुका है। किसी को किसी की किसी बात पर यकीन नहीं होता। जावेद चौधरी के मुताबिक यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात के साथ ये मुल्क कैसे चल सकेगा। ये गेम ऑफ थ्रोन्स मजीद कितने लोगों का सर लेगी। जावेद चौधरी के बकौल अब ये ड्रामा खत्म कर देना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं एक ही बार कर दें और रोज रोज का स्यापा खत्म करें। कम से कम सड़कें तो खुली होनी चाहिए और इंटरनेट और फोन सर्विस तो होनी चाहिए ताकि कारोबार हयात चल सके। ये आइन और एक्सटेंशन का मसला भी एक ही बार खत्म होना चाहिए। जिसको जो चाहिए इसे ताहयात दें ताकि इस्तेहकाम आ सके, ताकि गेम ऑफ थ्रोन्स खत्म हो सके, ताकि हमारी नस्ल चंद साल ही सही लेकिन सुख का थोड़ा सा सांस तो ले सके। लेकिन शायद ये हमारे नसीब में ही नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।